قومی اسمبلی سیشن بلائے جانے سے 15 گھنٹے قبل عمران خان کی طرف سے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا گیا ہے کہ جس میں آئی ایم ایف سے مطالبات کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کو وہ گائیڈ لائنز بھی یاد کروائی گئی ہیں کہ جو ان کی اپنی پالیسی کا حصہ ہیں. تحریک انصاف کے بانی عمران خان کے ترجمان رؤف حسن نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹیانا جارجیوا کو یہ خط لکھا ہے. متن کے مطابق ایک خط عمران خان کی ہدایت اور ان کی طرف سے آئی ایم ایف کو بھیجا جا رہا ہے. خط میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ آئی ایم ایف 2 ہفتوں کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 30% نشستوں کا آڈٹ یقینی بنائے. آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولت دینے سے قبل گڈ گورننس سے متعلق شرائط رکھے اور آئی ایم ایف پاکستان کو مالی سہولت دینے سے پہلے دیگر شرائط سامنے رکھے. خط کے متن کے مطابق ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آئی ایم ایف تحقیقاتی ادارے کا کام کرے، بلکہ فیفن اور پتن نے عام انتخابات کے آڈٹ کا طریقہ کار بتا دیا ہے. ان کے دیے گئے طریقہ کار میں کچھ تبدیلیاں کر کے اطلاق کیا جائے. آئی ایم ایف کی مالی امداد پاکستانی عوام پر بوجھ بڑھائے گی، اسی لیے اس سے قبل تمام تر شرائط گائیڈ لائنز جو ہیں وہ آئی ایم ایف کو یقینی بنانی چاہیے اور ان کو سیٹسفائی کرنا چاہیے prior to the grant of a finance facility. ناظرین، خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئی ایم ایف کی طرف سے یہ کردار پاکستان کے عوام کے لیے ایک عظیم خدمت ہوگی. صرف پی ٹی آئی نہیں، دیگر جماعتیں اور عالمی ادارے الیکشن فراڈ کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہیں. آئی ایم ایف کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کو اختیارات کے غلط استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی. خط کے متن کے مطابق آئی ایم ایف گڈ گورننس، شفافیت اور قانون کی حکمرانی کو اہمیت دیتا ہے. لہٰذا آئی ایم ایف کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ رکن مناسب پالیسیاں بنانے اور عمل درآمد کرنے کے قابل ہیں یا نہیں. یہ طے شدہ حقیقت ہے، بغیر جائز نمائندگی کے مسلط کی گئی حکومت کی کوئی اخلاقی حیثیت نہیں ہوتی. اور خط کے مطابق ایسی مسلط حکومت کو ٹیکسیشن اقدامات کرنے کا کوئی اخلاقی اختیار نہیں ہوتا. خط میں مزید کہا گیا ہے 2023 میں عمران خان اور آئی ایم ایف نمائندوں کے درمیان بات چیت ہوئی. تحریک انصاف نے ملک میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی شرط اور یقین دہانی پر مالی سہولت کی حمایت پر اتفاق کیا تھا. اسی خط کے حوالے سے بات کریں گے تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب سے. علی محمد صاحب، السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائے دیجیے گا ایبسولوٹلی ناٹ سے آڈٹ پلیز تک کا سفر جو ہے اس پہ نظر نہ بھی ڈالی جائے تو یہ فرمائے دیجیے گا سر کہ آپ جانتے ہیں کہ اسی سال ملک کو $27 ارب کی ضرورت ہے. ہم ایک بار پھر ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑے ہیں، سخت ترین حالات ہیں. اس منظرنامے میں اور اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئی ایم ایف کو یہ خط، آپ کی کیا امیدیں ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. ایکسپیکٹیشن تو اس خط سے واضح ہے جو ابھی سرکولیٹ ہو رہا ہے، اور اس میں بالکل کلیئرلی خان صاحب کا موقف سامنے آیا ہے. یہ وہی موقف ہے جو بطور وزیر اعظم جب ان سے ایشورنس مانگی گئی، اور اس کا ذکر ہمارے بہت ہی سینئر وکیل قاضی انور صاحب نے کور کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بھی کیا کہ جب وہ خان صاحب سے ملے تو خان صاحب نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہماری حکومت جاری تھی انڈرسٹینڈنگ میں، اور بامر مجبوری تھی کیونکہ ہماری خواہش نہیں تھی، لیکن میاں صاحب اور زرداری صاحب کی حکومتیں جو پے در پے گزری ہیں اس نے پاکستان کی معیشت کو اتنا کمزور کیا کہ ہمیں جانا پڑا آئی ایم ایف کے پاس. ہم سے ایشورنس مانگی گئی جناب وزیر اعظم صاحب سے کہ کیا آپ ایشور کرتے ہیں کہ آپ کے نیچے جو الیکشن ہوگا وہ فری اینڈ فیئر ہوگا. تو ظاہر ہے انہوں نے ایک ذمہ دار وزیر اعظم کے طور پہ وہ ایشورنس دینی تھی، انہوں نے دی. تو اس میں تو بیسیکلی صرف اسی کا ذکر ہے کہ یہ ایشور کیا گیا ہے. کیا ایشور کیا گیا ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں علی صاحب، میں نے یہ کیا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا ہے. باقی ایک بات مجھے کہنے دیجئے، اس خط میں بھی واضح ہے، عمران خان صاحب کا کلیئر موقف بھی ہے، تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا بھی کلیئر موقف ہے، ہمارے سٹنگ چیئرمین جناب بیرسٹر گور صاحب، سیکریٹری جنرل جناب عمر ایوب صاحب، ہم سب نے ایک بات بالکل واضح کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی یہ نہیں چاہ سکتی کہ پاکستان کے انٹرسٹ پہ ایک حرف بھی آئے. ہم چاہتے ہیں یہ ایگریمنٹ ہو، ہم چاہتے ہیں یہ امداد پاکستان کو ملے، لیکن ہم ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک آڈٹ ضرور ہو. یہ تو جانچا جائے یہ جو الیکشن ہوا ہے، یہ جو 50 اور ارب سر یہ آپ کی 100% بات کیا درست ہے کہ یقینی طور پہ تمام تر آڈٹ جو ہونا ہے وہ ہونا چاہیے، جو ریزرویشنز ہیں وہ دور ہونے چاہیے، تمام تر ریزرویشن. سر مگر اب اس خط کو میں کس طرح لوں، کیونکہ آپ کا یہ ماننا ہے پھر اس خط کے ذریعے کہ اگر آپ کو باہر سے آئی ایم ایف سے آڈٹ کا تقاضا کرنا پڑا ہے کہ آپ پاکستان کے اپنے سسٹم پر پورا اعتماد کھو بیٹھے ہیں کیا؟ چاہے الیکشن کمیشن ہو، ہماری اعلیٰ عدالتیں ہوں، یو ہیو نو ٹرسٹ لیفٹ آن دا سسٹم ود ان پاکستان ایٹ دا مومنٹ. نہیں، اس سے تو میں میرے ساتھ نہیں کرتا، بلکہ اس خط میں بھی اگر آپ نے اس کو تفصیل سے پڑھا ہو، بالکل پڑھا ہے سر، 2 دفعہ میری نظر سے جی گزرا ہے، میں نے بھی اس کو ابھی شام کو ہی میری نظر سے گزرا ہے. اور اس میں کلیئر کٹ آئی ایم ایف کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ
ہماری حکومت ہماری ریاست کے ساتھ یہ ایگریمنٹ ہو آگے. بالکل کہا گیا ہے we do not wish to stand in the way of any IMF facility. بتایا گیا ہے مگر ساتھ پھر IMF یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ IMF خود ایسی کوئی رول خود اپنائے، بلکہ پاکستان میں ایسے انڈیپینڈنٹ ادارے پاکستان کے اپنے موجود ہیں جو آڈٹ کر سکتے ہیں. تو ہم سارا انڈیجنس پاکستان سے ہی کرانا چاہتے ہیں. مگر آپ چاہتے ہیں کہ IMF یہ ڈیمانڈ کرے نا سر، تو آپ ایڈ کو ہم سسٹم کے اندر رہ کے انصاف مانگ. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں سر. آپ سسٹم کے اندر سے فافن اور پتن کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں، مگر آپ چاہ رہے ہیں کہ IMF یہ ڈیمانڈ کرے. تو یہ کل کو اگر یہ تمام تر جماعتیں صفا ہو کر کہہ دیں کہ نمبر 1 آپ کلب کر رہے ہیں ہمارے پروگرام کو، دوسرا یہ بیرونی مداخلت ہے، یہ جس طرح کی بیرونی مداخلت آپ نے واضح کی تھی میمو کے ذریعے، یہ بیرونی مداخلت کیا نہیں ہوئی؟ یہ مڑ کے ساری جماعتیں کہہ سکتی ہیں سر؟ وہ لوگ تو خیر، ہم نے تو بیرونی مداخلت کے خلاف اپنی حکومت قربان کی ہے، تو ہم سے بڑی قربانی تو شاید یہ خواب میں بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ تو جہاں سے بھی ان کو مینڈیٹ ملے، چاہے کہیں سے بھی آئے، ان کو قبول ہے. چاہے رات کے 12 بجے امریکہ کی ایما پہ حکومت کو گھر بھیجا جائے، بیرونی مداخلت ہو جائے، کسی کی ڈائریکشن، کسی کے ابرو کے اشارے پہ جسٹس کو کیوں نہیں خط لکھتے؟ کیونکہ سر آج نواز شریف صاحب نے بھی کہا پیدا نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے یہ ڈیمانڈ کرنے کی. میں ان PDM کی جماعتوں کی بات کروں. باقی جہاں تک آپ چیف جسٹس صاحب کی بات کر رہی ہیں، دیکھیں چاہے کوئی ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، ہماری یہی سپریم کورٹ ہے اور اسی سے ہم نے اپنے فیصلے کروانے ہیں. ہم بار بار جائیں گے، ہر بار جائیں گے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ کبھی نہ کبھی انصاف ملے گا. نہیں مگر سر کیونکہ آج نواز شریف صاحب نے کہا دھاندلی کی رٹ لگائی ہوئی تھی. آپ لوگوں نے 35 پنچر کا ذکر کرتے تھے. ناصر الملک نے ایک پوری تحقیق کی اور بقول نواز شریف تھپڑ مارا آپ کے منہ پہ. یہ نواز شریف صاحب آج کہہ رہے تھے. تو یہ پہلے بھی تو ہمارے اعلیٰ ادارے اس طرح کی تحقیقات کر چکے ہیں. آپ سیدھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو خط کیوں نہیں لکھتے؟ دیکھیں میاں صاحب، اصل میں آپ کو شاید اندازہ ہوگا ان کی غصے کی وجہ شاید ہم کم اور چھوٹے میاں صاحب زیادہ ہیں. تو چھوٹے میاں صاحب کا غصہ ہم پہ نہ نکالے نا. اب مانسیرا کی عوام نے آپ کو ریجیکٹ کیا، ہم ذمہ دار نہیں. آپ کو تو لاہور کی عوام نے بھی ووٹ نہیں دیا، اور یہ بھی منجی تلے ذرا ڈانگ پھریں میاں صاحب، بڑے میاں صاحب، کہ ان کے اپنے لوگ سارے ہار گئے ہیں، میاں صاحب کے جیت گئے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ فارم 47 صرف میاں شہباز شریف پہ مہربان ہے. یہ کیسا فارم 47 ہے جس کو بڑے میاں صاحب پسند نہیں ہے، صرف چھوٹی میاں صاحب پسند ہے؟ اس میں بھی کوئی پردے داری ہے.